کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ مذمت جو ہے بڑا بے شرم قسم کا لفظ ہے۔ 16 آدمی مر جائیں یا 70 آدمی مر جائیں، ہمارے ایوانوں سے مذمت نکلتی ہے۔ بندے مر گئے، تمہاری مذمت کو چاٹنا ہے لوگوں نے، تمہارے ذمے مذمت نہیں ہے۔ حاکم کے ذمے مذمت نہیں ہوتی، مرمت ہوتی ہے ایسا یا نہیں؟ حاکم مذمت نہیں کرتا، جو مذمت کرے وہ دھوکہ باز دغا باز ہے، وہ مرمت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور جس نے مرمت کرنی ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بیان، اس کا قصور نہیں ہے، وہ لاڑکانے کا پیدائشی ہے جو KPK کا IG ہے، اس پہ ہمیں شکوہ نہیں ہے، اس نے جو بیان دیا مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر تربیت ہی کچھ ایسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کراچی میں کتنے کتنے لوگ مرتے تھے اور یہ سوتے تھے ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کر۔ اس پہ ہمیں شکوہ نہیں کہ IG نے کیا بیان دیا ہے، ہمیں شکوہ یہ ہے APS پہ حملہ ہوا، پورا پاکستان رویا، وہ بھی پشاور میں ہوا، 126 دن کا دھرنا ختم ہوا، کیا اپوزیشن، کیا مذہبی جماعتیں، کیا حکومتی جماعتیں پشاور میں ڈیرہ لگا کے بیٹھی، کیا بنایا؟ نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ سوال یہ ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کیا موت کا شکار ہو گیا ہے یا اس کو مار دیا گیا ہے؟ نمبر 2، APS کے طالب علم اندھو ناک طریقے سے شہید کیے گئے، پاکستان کا ہر پیر و جماع آبدیدہ ہوا، آپ نے ڈیرہ لگایا۔ یہ جو مدرسے پہ پشاور میں حملہ ہوا ہے، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے دل میں بھی کچھ غم ہوا؟ کیا وزیر اعظم وہاں گیا؟ کیا وزیر داخلہ جو ملتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہے پاکستان کا وزیر داخلہ، وہ گیا؟ کیا وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ اس غم میں شریک ہوا؟ کیا اپوزیشن کا کوئی لیڈر کوئٹہ پہنچ گیا، کراچی مزار قائد پہنچ گئے، گجرانوالہ میں پہنچ گئے، عمران خان کو گراؤ؟ کیا اپوزیشن کا کوئی ایک غیرت مند لیڈر پشاور واقعے کے بعد اس مدرسے میں پہنچا؟ شرم آنی چاہیے یہ سیاستدانوں کو۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ تمہیں اسلام سے، اہل اسلام سے اور قرآن و حدیث کو ماننے والوں سے نفرت ہے۔ آج یہ قوم پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ تمہیں اسلام سے محبت نہیں ہے، اہل اسلام سے محبت نہیں ہے، کلمہ اسلام پڑھنے والوں کے غم میں تم شریک نہیں ہوتے ہو۔ اگر کوئی شریک ہوا ہے وفاقی نمائندوں میں سے تو وہ ایک شخص ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ مدرسے میں بھی پہنچا ہے، اس ہاسپٹل میں بھی پہنچا ہے، اس نے ان کی تعزیت بھی کی ہے، تیمارداری بھی کی ہے، ہمدردی بھی کی ہے، غم گساری بھی کی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ سلوٹ کیوں کرتے ہو؟ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی افواج پر کہ ان نے APS کے طلباء ہوں یا مدرسے کے طلباء ہوں، ان کو ایک ہی خانے میں رکھا ہے، ایک ہی پیج پہ رکھا ہے، سب کے غم میں پاک فوج شریک ہے۔ اور ہم اس بات پہ پاک فوج کی قابل تحسین کرتے ہیں، لیکن ہم حکومت کو اور اپوزیشن کو شرم دلاتے ہیں کہ تم نے اپنے رویے سے قرآن و حدیث اور اسلام اور اہل اسلام سے بغض کی وضاحت کر دی ہے کہ تمہیں ان لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے جو کلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کرتے ہیں۔ اور تمہارے عشق کے ہفتہ عشق کو ہم کیا مانے؟ تم عشق رسول کا درس لینے والوں کے غم میں شریک نہیں ہوتے ہو۔ پھر سب سے بڑی اندھوناک بات، جو آخری بات میں آپ سے کرتا ہوں، 2 منٹ آپ سے لیتا ہوں۔ آپ کے سابق اسپیکر نے ایک جملہ کل کہا ہے، پرسوں کیا کہا ہے؟ بڑا دکھی ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ آپ نے کرنل قذافی کا نام سنا ہوگا، بڑا طاقتور، 42 سال تک ایک ملک کا، لیبیا کا حاکم رہا، لیبیا کا تھا نا، لیبیا کا حاکم رہا۔ جب اس کا ساتھ فوج نے چھوڑا یا فوج اس سے بدظن ہوئی، آپ کو پتہ ہے محلے کے 2 اوباش لڑکوں نے اس کرنل قذافی کو قتل کر دیا۔ ساری دنیا نے دیکھا، 2 بدماش لڑکوں نے وقت کا طاقتور حکمران قتل کر دیا، اور تم کہتے ہو جنرل باجوہ کی پیشانی پہ پسینہ تھا جس سے تمہارے دشمن نے جشن منایا ہے۔ اور میری بات یاد رکھو، جن قوموں کی فوج مضبوط نہیں ہوتی، دولت ان کو بچاتی نہیں ہے۔
اگر بچاتی تو سعودی عرب کبھی تم سے فوج نہ مانگتا کہ یمن سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ دولت نہیں بچاتی، جاگیریں نہیں بچاتی، فیکٹریاں نہیں بچاتی۔ جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے وہ ملک خس و خاشاک ہو جاتا ہے، مولی گاجر کی طرح قوم قتل کر دی جاتی ہے۔ ان سیاستدانوں سے کہتا ہوں اس قوم کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ قوم بڑی معزز قوم ہے، اس قوم نے تمہیں بار بار حکمران بنایا ہے، اس کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ۔ جس جنرل کو تم کہتے ہو کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ تھا اور تمہیں شرم آنی چاہیے، اس کے ایک ہاتھ میں غوری میزائل ہے، دوسرے میں ایٹم بم ہے، پشت پہ حسن صدیقی جیسے شاہین ہیں جنہوں نے دشمن کو دھول چٹائی ہے، اور تم کہتے ہو ان کو پسینہ آ گیا۔ کیسی تم لوگوں نے، اور یہ یاد رکھو کسی ملک کا جغرافیہ سلامت نہیں رہتا اگر فوج طاقتور نہ ہو، اور اگر فوج طاقتور ہو کوئی جغرافیہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے پاک فوج کے خلاف باتیں کرنے والے در حقیقت فوج کے خلاف باتیں نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو ہلاکت کی گھاٹی میں لے کے جا رہے ہیں، یہ اس قوم کو ہلاک کرنے کے درپے ہیں، کیونکہ جب حملہ ہوگا ہلاکت تمہاری ہوگی۔ اور جو فوج اس طرح کے بدنما لوگوں کے بیانات سن کے اگر ڈسہارٹ ہو جاتی ہے، اگر ڈسپلس ہو جاتی ہے، اگر وہ اعتماد کھو دیتی ہے، وہ سائیڈ ہو جاتی ہے، مجھے بتاؤ یہ تمہیں کوئی سیاستدان بچا لے گا؟ یہ حاکم بچا لیں گے؟ یہ نواز شریف، زرداری، عمران خان تمہیں بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے، اللہ بچائے گا۔ اور میری بات سنو، ایک بات آج پلے باندھ لو، سیدنا فاروق اعظم کے پاس کسی نے ان کے ایک لشکر کے ایک سپاہی کی شکایت کی تھی کہ تھوڑا سا عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی نے اس شخص کو ڈانٹا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے لشکر کے سپاہ کے سردار کے خلاف بات کی، فاروق اعظم نے اس کو کوڑے لگائے تھے، کوڑے لگائے۔ جو سپاہ کے خلاف بات کرتا ہے یہ پاکستان کی دفاعی لائن ہے، دشمن یہ چاہتا ہے یہ کمزور ہو جائے، اور پاکستان میں اسی ملک کا رزق کھا کر اسی فوج کو کمزور کرنے والے در حقیقت زبان دشمن پاکستان کی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پاکستان کی فوج صرف پاکستان کے لیے نہیں لڑتی، یہ سارا جتنا بڑا مجمع ہے یہ مسلمانوں کا مجمع ہے، یہ اسلام کا بھی ساتھ ساتھ فریضہ ادا ہوتا ہے۔ جس فریضے کے لیے کہا ایک رات کا پہرا ایک فوجی کا ایک عام آدمی کی ساری زندگی کی عبادت پہ بھاری